السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کو ڈاکٹر یہ ڈائگنوسس دیتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، تو ایسے موقع پہ اس کا اداس ہونا، غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا بالکل نارمل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کینسر کے ساتھ جو ایک غم، دکھ اور اداسی کی کیفیت آتی ہے، اس سے کیسے ڈیل کیا جائے، ایسے جذبات کو کیسے ایکسپٹ کیا جائے اور ان کی شدت کو کیسے کم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اداسی کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا صحت کا خراب ہونا اور لگاتار یا بار بار خراب ہونا، اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے کا ناکارہ ہو جانا، ایسی ایکٹیویٹیز میں جس کو آپ نے ہمیشہ انجوائے کیا ہو، اب لگے کہ اس میں حصہ لینا، شامل ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے دکھ کا اپنی سوچوں پر حاوی ہو جانا کہ معلوم نہیں وہ کام اب مجھ سے ہو بھی سکیں گے کہ نہیں۔ یعنی کینسر کے مرض میں انسان کی پوری سیلف ڈیفینیشن ہی بدل جاتی ہے، اور اگر اس دکھ، غم اور اداسی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ بہت زیادہ پینفل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے موقع پہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جب بہت رنجیدہ ہوتے ہیں تو چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایسا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے ہمارے بہت سے پیارے ہی ہم سے دور نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ کینسر کے مریض کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گریف، غم کا ہونا، اس سے نظریں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پانی کے ایسے ریلے کی طرح ہے جو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اداسی اور غم کو ایک راستہ دیا جائے، ایک ڈائریکشن دی جائے۔ تو گریفنگ پروسیس، یعنی جب آپ بہت اداس ہیں، غم زدہ ہیں، تو اس میں کیا سوچنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو ایکسپٹ کر لینا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس بات پہ توجہ دینی کہ کون سا تجربہ اس وقت ایسا ہے جو مجھے زیادہ اداس کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنا کہ کہاں کہاں پر یہ جذبہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے تمام غموں کو کنسٹرکٹیو گریف میں بدلنا ہے، کیونکہ جب کسی بھی انسان کو اداسی محسوس ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اندر کی طرف مڑ جاتا ہے، وڈران ہو جاتا ہے، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا کچھ بھی کام کرنے کو۔ اور بہت سی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو اداس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی سیلف پرسپشن پہ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اداسی اور غم انسان کے تعلقات اور رشتوں کو اور مضبوط کر دیتی ہے، کیونکہ اس جذبے کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونے اور سپورٹ لینے کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اداسی کی وجہ سے لوگ باقی لوگوں کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے دکھ اور غم کو ہی مناتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رنجیدہ ہونے والا انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے، اور کینسر کی بیماری اور علاج کے دوران جو مختلف مشکل مراحل ہوتے ہیں اس میں بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا اس کو کافی مشکل لگتا ہے۔ کبھی غصہ آتا ہے، کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے، کبھی بہت انزائٹی، اریٹیبلٹی، اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کس قدر ہیلپ لیس ہوں۔ نیند خراب ہو جاتی ہے، انرجی لیول بہت ڈاؤن ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی اور کسی کام پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی لیے اس اداسی اور غم کو لمٹ کرنا اور اس پر بند باندھنا ضروری ہے، اور اس کو کرنے کے لیے
कंस्ट्रक्टिव ग्रीफ को सपोर्ट करना होगा और अनकंस्ट्रक्टिव सैडनेस और गम को कम करना होगा। तो उदासी को कम करने के चंद स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो तमाम मौके जब बहुत ज्यादा उदासी और गम महसूस हो और डिप्रेशन की कैफियत तारी होने लगे तो अपने आप को रोक लेना है और जो जो जज्बात उमड़ कर आ रहे हैं उनको नाम देना है। मुझे अजियत महसूस हो रही है, तन्हाई है, मैं क्रश्ड महसूस करता हूं, सोचता हूं कि शिकस्त ज़दा हूं, डिप्रेशन है, मायूसी है कि डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्प्लेयर है, बहुत गम है, रंजिश है, तकलीफ है, इनसिक्योरिटी है, लोनलीनेस है, यूं लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, बदबख्ती है, अपने ऊपर ही तरस आ रहा है, रिजेक्शन महसूस हो रही है। ये याद रखिएगा, जब भी हम अपने जज्बात को कोई नाम देते हैं तो उसी से उसकी इंटेंसिटी में, उसकी तेजी में कमी आना शुरू हो जाती है। कैंसर का मरीज इस उदासी का असर अपने जिस्म पर भी महसूस करता है। यूं लगता है कि सीने पर एक बहुत भारी सा बोझ है और वो हड्डियों के अंदर तक जा रहा है। बहुत थकन का एहसास होता है। दिल की धड़कन भी स्लो डाउन हो जाती है। चाल ढाल और बोल चाल में भी ऐसा मरीज बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे मौके पे बहुत मनफी किस्म की जजमेंट्स, गुमान, अजम्पशंस बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में और मुख्तलिफ किस्म के जज्बात से कोप करने के बारे में आना शुरू हो जाती हैं। कभी ख्याल आता है मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं डिजर्व करता हूं। सेल्फ जजमेंट होती है, ब्लेम होता है और ये सोचें इस कदर इंसान के ऊपर हावी होती हैं कि वो रूमिनेट करना शुरू कर देता है। यानी जितनी मनफी सोचें हैं उनकी जुगाली सुबह से लेकर शाम तक किसी भी मजलिस में हो, किसी भी हालत में हो, ये सोचें हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। और फिर यूं लगने लगता है कि इर्द गिर्द के तमाम लोग मुझ पर तरस खा रहे हैं, जो कि इंसान की आइसोलेशन और तन्हाई की कैफियत को बढ़ा देता है और फिर किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। ऐसे मौके पे कैंसर के मरीज को अपने आप को यह समझाने की जरूरत है कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूं उसमें कितनी हकीकत है। उसके साथ साथ ये सोचने की जरूरत है कि इन उदासी और गम के जज्बात को मैंने बैलेंस में लेकर आना है, क्योंकि कुछ लम्हात ऐसे होंगे जब मैं बहुत उदास होगा, लेकिन जब मेरी जिंदगी में इर्द गिर्द मुझे खुशियां और अल्लाह ताला की नेमतें नजर आएंगी तो वहां पर मैंने उनको भी भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। यही वो बैलेंस तरीकाकार है जो कि ऐसे मौके पे ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की एक्सट्रीम थिंकिंग से इंसान को बचा सकता है। बात यहां पर यह याद रखने की है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया कि इंसान और जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस दुनिया में रहते हुए हमने हर मौके पे, हर हालत में, खुशी में, गम में, आसानी में, मुश्किल में, सेहत में, बीमारी में अपने रब को राजी करना है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो बीमारी का जब एहसास शिद्दत इख्तियार करे और ऐसे मौके पे वही शख्स ये बात याद रखे कि अगर मैंने अभी भी वो तमाम काम उस तरह से किए जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं, तो ये मेरे लिए अजर का मौका बन जाएगा। और ऐसी ही सोच से वो उदासी की कैफियत हल्की होनी शुरू हो जाती है। और यहां पर अपने दिमाग के उस हिस्से को जिसको कि हम वाइज माइंड कहते हैं इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसे एक हेलीकॉप्टर फजा में ऊपर जाता है और एक बड़ी पिक्चर देखता है, खूबसूरतियां देखता है, इसी तरह से कैंसर के मरीज को जब भी बहुत ज्यादा गम महसूस हो रहा हो तो उसे अपनी जिंदगी की बड़ी पिक्चर को देखना है। यहां पर अपनी सोचों के साथ थोड़ा सा मुकाबला भी करना पड़ेगा, जो शुरू में तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराया जाए
تو غم اور اداسی کے جذبات کی شدت میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تو جب جب کینسر کا مریض ہیلپ لیس اور ہوپ لیس محسوس کرے تو اپنے ہی سوچ کو فوراً پش کرے، اپنی زندگی کے بہت پیارے سے ایکسپیرینس کو یاد کرے، کوئی آپٹیمسٹک مثبت سوچ ذہن میں لائے، اور جو سوچوں میں ایک نیگیٹو فیڈ بیک کا لوپ چل رہا ہے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے گا، کینسر کے مریض کو صرف یہ کہہ دینا کوئی بات نہیں، خوش رہا کرو، بہادر بنو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، درست نہیں۔ یہ کہنے سے ایسے مریض کی غم اور اداسی میں یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کا سننے کے بعد اور کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کے اثرات کو جاننے کے بعد بھی کوئی شخص کس طرح مجھے سطحی طور پہ خوش رہنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، اس بیماری اور اس کے علاج کے اثرات اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے، وہاں پر یہ بھی یاد رکھے، الحمدللہ میں زندہ ہوں، الحمدللہ ہر رات کے بعد صبح سورج طلوع ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ میرے ارد گرد ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں، اور روز میں کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرتا ہوں۔ تو یوں جب انسان ان دکھی سوچوں کے مقابلے میں مثبت سوچوں کا پلڑا بھاری کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ریزیلینس آتی ہے، یعنی ایک دم بیٹھے بیٹھے بہت برا محسوس ہوا، بہت ڈپریشن ہوا، اور فوراً ایک اچھی سوچ کو ذہن میں لانے سے انسان باؤنس بیک کر جاتا ہے۔ اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی انسان اپنی اس ڈپریشن کی کیفیت کو کم کرتا ہے تو انسان کی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کینسر کے مریض کو جب اداسی اور حزن محسوس ہو رہا ہو تو سیلف ٹاک پر کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے پیغامات دینے چاہیے: اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور شفا ملے گی، چاہے مجھے پریشانی بھی اس وقت محسوس ہو رہی ہو۔ جو غم کی کیفیت اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے that is understandable، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی رہے۔ کینسر کا علاج تو چل ہی رہا ہے نا، چلو اس وقت میں کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوچوں جو کہ میری زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز ہیں، جو میرے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہیں اور جو مجھے خوشیاں دیتی ہیں۔ مجھے اپنے آپ کو ضرور شاباش دینی چاہیے کہ اتنی مشکل میں بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا، اور ایسے بہت سے جملے انسان کو بار بار بولتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کون سا انسان ہے جو کہے گا مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے؟ اور کینسر کا مریض جو کہ ہر شخص کو دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے، وہ خود بھی یہ یاد رکھے کہ یہ وہ وقت ہے جبکہ اپنے اندر شکر گزاری کی کیفیت کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ ایک سٹڈی میں دیکھا گیا کہ وہ مریض جو کہ روز صبح اٹھ کر ایک نوٹ بک پر کم از کم 5 چیزیں لکھتے تھے جس کے لیے وہ اللہ کے شکر گزار ہیں، وہ زیادہ خوش تھے اور ان کے ہیلتھ پرابلمز بھی کم تھے۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی بیماری کی تکلیف اور اس کی سوچ سے ایک قدم باہر نکال کر اپنے ارد گرد دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے وہ ملہوس ہو سکے گا۔ یہاں پر کینسر کے مریض کو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اگر اس کے جذبات کی شدت بہت زیادہ ہے یا وہ بیماری کی وجہ سے اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور اس کو کوئی بھی پازیٹیو اور مثبت سوچ نہیں آ رہی، شکر گزاری کے لیے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پہ اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریسٹ دے دینا چاہیے، کیونکہ اپنے حقیقی جذبات کو ایسے موقع پہ بہت زیادہ دبانے سے رنج کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ اس مریض کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا۔
اداسی اور غم کو مینج کرنے کے لیے بریدنگ ایکسرسائزز بھی کرتے رہنا چاہیے. اپنے باڈی پوسچر کو بہت ایکٹیو رکھنا چاہیے اور چہرے پہ مسکراہٹ جو کہ سنت کے مطابق ایک صدقہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی 5 سینسز کا بھی استعمال کریں. یعنی جب کچھ کھا رہے ہوں تو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں سوچیں. اسی طرح آنکھوں سے کچھ نہ کچھ نیچر میں اور اپنے رشتوں میں اچھا دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی مخلوق کو ٹچ کر کے دیکھیں، جیسے پتا، پھول، پانی. اسی طرح ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہوئے نیچر کی بہت سے نیچرل ساؤنڈز کو سنیں اور ساتھ ساتھ بہت سی اچھی خوشبوؤں کو بھی محسوس کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کینسر اور اداسی یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس میں محنت کے ساتھ اداسی کو نیچے لے جانا ہوتا ہے اور خوشیوں کو اوپر لانا ہوتا ہے، ایک سی سو کی طرح. تو روزانہ کی ایک ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے جس میں وہ کام جو انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں خوشی لے کر آئے، انسان کو پازیٹیو محسوس کروائے، ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہو، ان کو ضرور کر لینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو. کسی عقل مند انسان نے کہا لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن، اور یہی ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ مسکراتے رہتے ہیں وہ بہت سی مشکلات سے آسانی سے نبٹ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے درمیان اٹھا بیٹھا کریں جو کہ مسکراتے رہیں تاکہ کینسر کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کو کینسر کے بارے میں ہی ہر وقت پریشان کن خبریں دیتے رہیں. اوف، کیمو تھراپی، آپ کو پتا ہے میری فلاں جاننے والے کی ہوئی تھی، اس کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں. ریڈیو تھراپی کبھی نہ کروائیے گا، اس کے ساتھ تو سارے بال جھڑ جاتے ہیں، عجیب سی شکل ہو جاتی ہے، باڈی کے ہیلدی سیلز بھی چلے جاتے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اس بیماری میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات اور اس بیماری اور تکلیف میں صبر کرنے پہ جو بھی درجات بلند ہوتے ہیں وہ تمام فضائل بتاتے ہیں اور زندگی میں آنے والی آسانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو بات یہ سمجھ آتی ہے، کینسر میں غم تو ہے، اداسی تو ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن کینسر کے مریض نے اگر وہ تمام کام بڑھا دیے جس سے اداسی کم اور خوشی زیادہ محسوس ہونے لگے، تو ایسا کینسر کا مریض یوں محسوس کرے گا کہ میں اپنی بیماری کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہوں، میری زندگی میرے ہی کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، ایک بیماری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو یہ میسج بھی انسان دینے سے پھر رک جاتا ہے کہ میں تو بہت ہیلپ لیس ہوں، بس اب تو میں ختم ہو گیا. سیلف کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہر دن یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں علاج سے بیماری کا مقابلہ ہو رہا ہے وہاں پر میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کاموں کو نارمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو پلان کریں سکسیس کے لیے، فیلئر کے لیے نہیں. اگر ایک کام کرنے کی کوشش کی اور وہ مشکل لگا تو کوئی بات نہیں، اس کو بارہا کریں، اس کو اور طریقوں سے کریں تاکہ غم کی کیفیت اپنے پر حاوی نہ ہو. اور اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کی وہ بہت آسان لگا تو تھوڑا سا مشکل کام ٹرائی کریں. اور یاد رکھیں، جب انسان اپنی ہی تکلیف اور بیماری میں بہت زیادہ کھو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی موقع پہ اگر انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر اور لوگ جو زیادہ مشکلات میں ہیں ان کو مدد دینا شروع کریں تو یہ بھی انسان کی اپنی اذیت، غم اور رنج کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.